الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث شریفہ والدین کے ادب آداب کے حوالے سے گزشتہ نشستوں سے ہم سماعت کر رہے تھے۔ عنوان ہمارا چونکہ پہلے سے قائم ہے، اس لیے میں جلدی سے اپنی اگلی روایات اور احادیث کو تلاوت کرنے کی رغبت رکھوں گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر عنایت نہیں کرے گا، انہیں اپنی نظر عنایت سے دور فرما دے گا اور ان سے بات تک بھی نہیں کرے گا۔ ارے میرے بھائی، یہ بات کرنا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے انسانی معاشرے میں۔ میں اس کا ایک حوالہ آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا۔ آپ کے ماحولیاتی زندگی میں ناراضگیاں ہو جائیں نا، تو ایک بندہ زور آوری کرتا ہی چلا جائے، غصے پر غصہ ہوتا ہی چلا جائے، تو دوسرا کہتا ہے یار میری بات تو سنو۔ یعنی وہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ مشکلات میں بات چیت کا راستہ نکل آئے تو یہ بڑا اس میں راہیں کھل جاتی ہیں۔ تو رب کائنات نے کہا اللہ بات بھی نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ بات تک نہیں کرے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر عنایت نہیں کرے گا، اور جن گناہوں کے ساتھ وہ میدان محشر میں پہنچے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی ان کے جسموں سے صاف نہیں کرے گا، ان گناہوں کی آلودگی میں وہ باقی رہیں گے۔ جو نتائج پھر ان کے بنتے ہوں گے تو وہ نتائج پائیں گے۔ معنی یہ تھا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ میرے آقا وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ دو طرح کے لوگ رسول پاک علیہ السلام نے، بلکہ تین طرح کے لوگ ارشاد فرمائے، جن میں سے ایک ہمارا فی الحال عنوان بنتا ہے، اور ایک آئندہ عنوان بنے گا، اور ایک فی الحال ہمارے عنوان سے بہت دور ہے۔ ارشاد ہوا کہ وہ بیٹا یا وہ اولاد جو اپنے والدین سے بری و ذمہ ہو جائے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تم سے، کسی بھی بنیاد پر وہ اپنے والدین سے بری و ذمہ ہو جائے، تو فرمایا کہ قیامت والے دن اس کے جو گناہ ہوں گے وہ رہیں گے، اللہ معاف نہیں فرمائے گا، اللہ نظر عنایت نہیں فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بات تک بھی نہیں فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بالکل برعکس وہ والدین جو اپنے بچوں کو کہہ دیں کہ تمہارا آج کے بعد ہمارے ساتھ کوئی لین دین اور تعلق نہیں، تو ایسے والدین کے بھی یہی مقام ہے۔ بالکل کراس بات رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وہ والدین جو اپنے بچوں سے بھری و ذمہ ہو جائیں دوزخی ہیں، اپنا کام خراب کر رہے ہیں، اور جو بچے اپنے والدین کو بری و ذمہ قرار دے رہے ہیں تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں بندے ٹھیک نہیں ہیں، ان کے لیے قیامت کو سخت عذاب ہے۔ تیسرا بھی سن لیجئے، فرمایا کہ وہ بندہ جو کسی قوم پر احسان، ایک بندے پر کسی نے احسان کیا تو یہ اس کے احسان کو فراموش کر دیتا ہے، اس کی اس نیکی کو فراموش کر دیتا ہے، یعنی اچھائی کے بدلے میں یہ برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اس بندے کو بھی جانا چاہیے کہ اس کا نتیجہ بھی یہ ہے۔ والدین کو رک کر کے یہ سوچ تو آ رہی ہوگی، ہم والدین ہوتے ہیں، ہم باپ ہوتے ہیں، ہم ماں ہوتے ہیں، تو ہمارے بچے نے نافرمانی کی تھی اسی لیے تو ہم نے ان سے بائیکاٹ کر دیا۔ والدین یہ سوچ سکتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے والدین زیادہ بھی بڑے نہ بنو، اتنے رہو جتنے رسول اللہ نے تمہیں رہنے دیا ہے۔ یہ تھوڑی مہربانی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے تمہارے لیے تمہارے بچوں کو کتنی باتیں ارشاد فرما دی ہیں، تو اس سے تجاوز آپ بھی مت کرو۔ بچوں کو بھی مذہب یہی کہتا ہے کہ تجاوز مت کرو، والدین کو بھی یہی کہتا ہے کہ تجاوز مت کرو۔ تمہیں آج یہ لگ گیا کہ والدین ہمارے ساتھ بچے ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں، ہم نے اس لیے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا ہے، تو وہ حدیث تم نے نہیں سنی تھی کہ جب ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر والدین ظلم کریں تو پھر بھی ادب ہی کرنا ہے، تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ہاں پھر بھی ادب ہی کرنا ہے۔
وہ بات یاد نہیں ہے آپ کو کہ جب رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا حضور اگر وہ ظلم کریں وہ زیادتی کریں تو پھر بھی ہم آگے سے چپ رہیں؟ فرمایا ہاں تم پھر بھی چپ رہنا، تم نے انہیں تھوڑا دیکھنا ہے، تم نے تمہیں محمد کا حکم دیکھنا ہے نا۔ تو والدین سے میں کہنا چاہوں گا وہ لوگ، وہ باپ جو بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں آق کر دیتے ہیں، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ آق کرنا مذہب میں جائز نہیں ہے۔ جو والد اپنے بچے کو آق کر رہا ہے، آؤ ترتیب سے ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ جو باپ اپنے بچے کو آق کر رہا ہے، آق کا معنی آپ تو خوب سمجھتے ہو، جائیداد سے دستبردار کر رہا ہے، آج کے بعد تیرا میری جائیداد میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کو ہم ترتیب سے دیکھتے ہیں۔ ایک ہے بچہ، ایک ہے اس کا باپ، اور ایک ہے اس کے اوپر پھر اللہ رسول یا مذہب۔ تو بچے کو حکم تھا کہ تو والدین کی تابعداری کر، لیکن اس نے نہ کی، چلو غلطی ہوئی۔ تو اب والد کو کیا حکم تھا، یہ بھی سن لیجئے، والد کو کیا حکم تھا؟ والد کو یہ حکم تھا کہ جو تیری جائیداد ہے تو وہ تو اگر کسی کا لین دین نہیں کرنا نا، تو وہ جائیداد رہے تو پھر چھوٹی رہے، تو پھر جب تو مر جائے تو تیری اس جائیداد پر اللہ کا ایک حکم ہے وہ پورا ہو، جسے قانون وراثت کہا جاتا ہے۔ رب کائنات نے قانون وراثت مرنے والوں کی جائیدادوں ہی کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ کا ایک حکم رکا ہوا تھا، انتظار میں تھا کہ یہ بندہ مرے گا تو اس پر اللہ کا ایک حکم نافذ ہوگا۔ تو اے باپ اگر بچے نے تیرے ساتھ غلط کیا تو بھی تو اللہ کے قانون کے معاملے میں غلطی کر رہا ہے۔ میں اس بات کو اس تناظر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بچے نے غلط کیا تو گناہگار ہوا نا، کیونکہ اصل میں نافرمانی اللہ کے حکم کی ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ والدین کی تابعداری کرنی ہے، تو اصل میں نافرمانی اللہ کے حکم کی ہوئی نا، وہ تو تیری عزت کو درمیان میں ڈال دیا گیا، اصل میں نافرمانی اللہ کے حکم کی ہوئی، بچہ گناہگار ہو گیا۔ تو اے باپ تیرے لیے بھی تو یہی تھا کہ جو جائیداد خود رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ کوئی مرنے والا صاحب حیثیت شخص اپنے بیوی بچوں کو دے کر مرے، یہ افضل ہے کہ اوروں کو دے کر مرے، یعنی انہیں خالی چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ انہیں کچھ دے کر مرے۔ یہ اصل میں اشارہ وصیت کے ضابطوں کی طرف تھا کہ کچھ لوگ ایسا کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ اپنی ساری کی ساری جائیداد وصیت میں کسی اور کے نام کر دی، بیگم پیچھے روتی رہ گئی، بچے پیچھے روتے رہ گئے۔ تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے اس میں جب آخری بار ایک شخص آئے آپ کے پاس، صحابی، یا رسول اللہ میں اتنا مال دینا چاہتا ہوں، فرمایا کم کر، کہا حضور اتنا کم کر دیا، میں اور کم کر، کہا حضور آدھا دینا چاہتا ہوں، فرمایا اور کم کر، تو پھر اس نے کہا حضور 3 روپیوں میں سے 1 روپیہ، فرمایا ہاں چلو اتنا ٹھیک ہے، 3 روپیوں میں سے 1 روپیہ دے دے، باقی 2 روپے اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ دے۔ تو وصیت کا قانون آج بھی، یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے۔ لگے ہاتھوں چلیں، ہمارا عنوان نہیں بنتا تھا لیکن میں اشارہ اتنا کہنا چاہوں گا، آپ کے پاس کل 300 روپیہ ہے، مثلاً زیادہ بھی ہیں، مثلاً 300 روپیہ ہے، تو آپ ان 300 میں سے اپنی قبر بچانے کے لیے کتنا کو خرچ کر سکتے ہو؟ جی مسجد میں دے دو جی، یا مدرسے میں دے دو جی، یہ فلانے غریب کو دے دو جی، یا فلانی بیٹی کے جہیز کے لیے دے دو، کتنا کو دے سکتے ہو؟ مذہب نے کہا 1/3، اس سے زیادہ نہیں، یعنی 300 میں سے 100 روپیہ صرف آپ اپنی آخرت کے لیے یا اپنی خوشی میں کسی کو نوازنے کے لیے خرچ کر سکتے ہو، باقی 200 روپے پر آپ کا مرنے سے قریب کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ باب المریض اگر آپ کو کہیں پڑھنے کا اتفاق ہو تو وہاں یہ مثال لکھی جاتی ہے اور یہ مسئلہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے، وصیت الفار، یہ ایک لفظ ہے وصیت الفار، یہ جو فرار ہو رہا ہے نا دنیا سے، تو اس کی وصیت کا حکم کیا ہے؟ جو دنیا سے فرار ہو رہا ہے یا پھر کسی اور کو اپنا مال دینے سے فرار کا راہ اختیار کر رہا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو وصیت الفار 1/3 میں اپلائی کی جاتی ہے اور نافذ کی جاتی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں۔ مثلا میں مر گیا، میں ابھی بیمار ہوں، تو ان قریب حال یہ ہے کہ میں گیا اور مر گیا، تو میں اب کہوں کہ میری ساری جائیداد مسجد میں دے دینا، تو خود بخود قانون شریعت یہ کہے گا کہ مولانا اب نہیں، جب صحت میں تھا تب دیتا، اب تو مر رہا ہے، دنیا سے فرار کر رہا ہے، کسی کو محروم کرنے کا اہتمام کر رہا ہے، مولانا اب نہیں، اب خود تو جتنا مرضی بول دے، شریعت 1/3 ہی میں تیری وصیت کو نافذ کرے گی۔ یہ وصیت کا ضابطہ سمجھنے کے بعد تو وہ والدین جو آق کر دیتے ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ وہ شریعت کے ترازو میں مجرم ہیں، بچوں کے ترازو میں نہیں، بچوں کے ترازو میں نہیں، وہ تو نافرمان ہے، انہیں کوئی نہ کوئی سزا ملنی چاہیے تھی لیکن کوئی اور دے دیتے، جو بھی سزا ملنی تھی تو کوئی اور دے دیتے، یا پھر باپ ہونے کے ناطے پی ہی جاتے کہ اگر میں نے منہ سے کچھ بول دیا تو اس کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا،
پی ہی جاتے، لیکن چلو نہیں آپ پی سکے کوئی اور سزا دے دیتے، وہ سزا نہ دیتے کہ جس میں سزا کی سزا اور تیری طرف سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی۔ ایسا کرنے کی اجازت رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمائی۔ وہ والدین میں سماعت کریں۔ ایک اور طرح کے لوگ بھی ہیں۔ حدیث کا متن کیا تھا جس پر ہم یہ تھوڑی سی بحث سیکھ رہے ہیں؟ حدیث کا متن کیا تھا؟ متن یہ تھا کہ وہ باپ جو بچوں سے بری و ذمہ ہو گیا، وہ بچے جو والدین سے بری و ذمہ ہو گئے، دونوں کا انجام ایک ہے۔ عنوان یہ چل رہا تھا، تو باپ اپنے بچوں سے بری و ذمہ ہو جائے۔ ایک میں نے تصویر آپ کے سامنے رکھی، آق نامہ۔ ایک اور تصویر بھی اس کی ہے، وہ باپ جو بڑے گندے ہیں، لٹیرے ہیں، بدماش ہیں، اور جناب گناہ کرتے ہیں، اور جب گناہ کے نتیجے میں کوئی اولاد پیدا ہو رہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے گندے باپ، انہیں سوچنا چاہیے کہ قیامت والے دن انجام تمہارے سامنے ہے۔ ان قریب ایک روایت آنے والی ہے کہ جس میں بلکہ گزر بھی چکی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ایسی بدی کرنے والے کا جو حشر اور نشر ارشاد فرمایا، پاکیزہ خواتین گھروں میں چھوڑ کر کے تو گند مند میں ہاتھ مار رہے ہو۔ شب معراج کی حدیث آپ جانتے ہو کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، ان کے پاس ایک طرف ہنڈیوں میں پاکیزہ خوشبودار بھونا ہوا گوشت تھا، ایک طرف بدبودار سڑا ہوا بسا ہوا گوشت تھا، تو وہ اسے چھوڑ کر تو بسا ہوا گوشت اس میں ہاتھ مار رہے تھے۔ پوچھا گیا حضور، تو ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر اپنی راتیں کہیں اور جا کر گزارا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ العزیز۔ اگلی حدیث کی طرف ہم روانہ ہونا چاہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ کون؟ فرمایا جس نے نبی کو قتل کیا یا نبی نے جس کو قتل کیا؟ بھائی جس نے نبی کو قتل کیا اس نے تو جرم اکبر کر دیا۔ جس کو نبی نے قتل کیا، بھئی نبی صرف کافر کو قتل کرتے ہیں، مومن کو قتل نہیں کرتے، تو یا پھر نبی اسے قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حکم ارشاد کیا ہو، رجم میری مراد، قتل کا بدلہ قتل میری مراد۔ یہ 7 طرح کے قتل ہیں جو شریعت میں کہا گیا کہ کرو، رجم کے طور پر، یا پھر قتل کے بدلے میں قتل۔ 5 اور بھی ہیں، ہمارا عنوان نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جس کو نبی نے قتل کیا سخت عذاب میں مبتلا ہوگا وہ شخص، اور جس کو نبی نے قتل کیا وہ بھی سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی کہا کہ وہ شخص بھی سخت عذاب میں مبتلا ہو جائے گا جس نے والدین میں سے کسی کو قتل کر دیا۔ دور حاضر میں یہ جائیدادوں کی خاطر جھگڑے، رولے رپے، والدین میں سے کسی کو قتل کر دینا، آئے دن کوئی نہ کوئی ٹی وی لگا لو، بس خبریں سن لو۔ کچھ بندے کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں، کچھ وہاں سے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ ایسے حالات ہوئے پڑے ہیں ہمارے ملک کے۔ تو فرمایا کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کر دیا وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور ایک اور بندہ وہ ہماری فیملی کا ہے، ایک اور بندہ وہ ہماری فیملی کا ہے، میں وہ عالم جس کے علم سے لوگوں کو نفع نہ ہوا، شرارتیں ٹپکیں، لڑائیاں ہی ہوئیں، جھگڑے ہی ہوئے، فتنہ ہی چلا، فساد ہی چلا، جس کے علم سے لوگوں کو نفع نہ ہوا نا، وہ اس عالم کا بھی یہی حال ہے۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، اتنا کہوں گا کہ ہمیں اپنے محرابوں کا جائزہ لینا چاہیے، یا محراب نشینوں کو اپنی حالت کا جائزہ لینا چاہیے کہ ان کے علم سے لوگوں میں کیا نفع بٹ رہا ہے، یا ان کے علم سے لوگوں میں منافرت تقسیم ہو رہی ہے اور نفرت کا سودا لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ان سب لوگوں کا ایک ہی حال ہوگا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ ایسا ہے کہ اللہ چاہے تو اس کی سزا کو قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، اللہ چاہے تو اس کی سزا کو قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے۔ اس جملے کے اندر بڑی شفقت نظر آ رہی ہے۔ اللہ چاہے تو قیامت تک مؤخر کر دے، اور اگر چاہے تو پہلے بھی فارغ کر دیتا ہے کئیوں کو۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی سزا دے دو کر فارغ کر دیا جاتا ہے، کوئی ادا ان کی اللہ کو اچھی لگ چکی ہوتی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ اور کافی وسیع ترین عنوان ہے۔ بندہ گناہگار ہوتا ہے لیکن کوئی ادا اللہ کو اچھی لگ چکی ہوتی ہے، پھر اللہ اس کا اہتمام کر دیتا ہے کہ ہم تجھے ادھر نہیں ساڑنا چاہتے، بس تیری وہ ادا ہم کو اچھی لگی ہے، ہم تجھے ادھر ہی فارغ کر دینا چاہتے ہیں۔ اس پر سورہ نور کے شواہد بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جب سورہ نور پر ہم پہنچیں گے تو واقعہ افک کا گہرا ترین اشارہ اہل علم سمجھ گئے کہ میں نے کیا کہنا چاہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ چاہے تو کوئی جرموں کی سزا کو قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے، لیکن ایک جرم ایسا ہے، پھر فرمایا کہ 2 جرم ایسے ہیں، پھر فرمایا کہ 3 جرم ایسے ہیں، ایک جرم ایسا ہے، پھر فرمایا کہ 2 جرم ایسے ہیں، اور پھر فرمایا کہ 3 جرم ایسے ہیں کہ جن کی سزا ادھر بندے کو بھگتنی پڑتی ہے،
بھگتنی پڑ جاتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ایک تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ جس نے والدین کے ساتھ برا کیا تیار ہو جائے، عنقریب تیار ہو جائے، عنقریب تیار ہو جائے۔ سال گزریں گے 8-10، اسی کے اندر اندر تمہاری اولاد اس درجے میں آ جائے گی جس درجے میں آج تم ہو، اور تم اس درجے میں چلے جاؤ گے جس درجے میں آج تمہارا باپ ہے اور تمہاری ماں ہے۔ سال بس یہ 8-10 سال کا پیریڈ ہی ہوتا ہے جس کے اندر یہ نسلیں کروٹ لینا شروع کر دیتی ہیں۔ میرے بھائی، میں نے اپنی 11 سالہ زندگی میں جو عملی لائف گزاری یہاں آ کر گجرخان میں، تو اپنی 11 سالہ زندگی کے اندر کئی کروٹیں انسانی تغیرات کی محسوس کر لی ہیں۔ بوڑھوں کو میں نے قبروں کی طرف دھکیلا جاتے دیکھ لیا، اور جوانوں کو بڑھاپے کا سفر شروع کرتے ہوئے میں نے دیکھ لیا، اور بچوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اوے یار تو بہت بڑا ہو گیا ہے، آپ بھی اب ایسی باتیں کرتے ہو۔ تو ہوتے یہ 8-10 سال ہیں، 8-10 سالوں کے اندر بندہ اچھی خاصی موومنٹ کر لیتا ہے اگلی اپنی منزل کی طرف۔ تو یاد رکھنا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے والدین کے ساتھ برا کیا ہے تیار ہو جائے، زمانہ کم ہی گزرے گا تو عن قریب اللہ رب العالمین اسے اس دنیا میں سزا لازماً دے گا۔ اور جو شخص ریاکاری کے لیے کچھ کرتا ہے، ریاکاری کے لیے، ان قریب اس کا مقدر ذلت اور رسوائی ہو جائے گی۔ ریاکاری کر کے بندہ بظاہر عزت کمانا چاہتا ہے، لیکن وہ مغالطے میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھلاوے کی عبادت کر کے شاید مجھے عزت مل جائے گی، وہ اس خیال میں ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن کا اعلان کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عزت لوگ نہیں دیا کرتے، یہ بات یاد رکھ لو، لوگ عزت نہیں دیا کرتے۔ اگر لوگ عزت دیتے ہوتے تو میاں سب لوگ اللہ کی عزت نہ کرتے، سب لوگ رسول اللہ کی عزت نہ کرتے۔ لوگوں کا من نہیں ہوتا عزت دینے کو، پھر مولا عزت دیتا کون ہے؟ فرمایا یہ اعلان وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اللہ ہی تقسیم فرما دیتا ہے، اور ذلت بھی جب وہ ناراض ہوتا ہے تو یہی لوگ ہوتے ہیں یہ عزت کرتے ہیں، تو خوش ہو تو عزت کروا دیتا ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے تو انہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ ذلت کروا لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ شہرت کی خاطر عمل کرتا ہے، میں کام کروں تو مشہور ہو جاؤں، میری سخاوت مشہور ہو جائے، زیادہ پیسے دینے کے چکر ہی مشہور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، میں پیسہ دوں مسجد میں تو مشہور ہو جاؤں، یا میں کوئی ویلفیئر کا کام کر لوں تو میں ذرا مشہور ہو جاؤں۔ لوگ مجھ سے بتاتے رہتے ہیں، میں چپ کر کے پی جاتا ہوں کہ اب میں تیری اس بات پر کیا تبصرہ کروں، تیرا یہ عمل جو جس انداز میں تو آ کر مجھے بتا رہا ہے کہ تیری خاطر میں تیری شہرت کروں، میں کیسے؟ میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب فرمانے لگے کہ یہ بادشاہ کو شہرت کا لالچ ہو گیا، میں مشہور ہو جاؤں، تو اس نے اپنی آدھی سلطنت خرچ کر دی تاکہ لوگ مجھے جانیں۔ تو آپ کا دل ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون بادشاہ تھا، میں نہیں بتاؤں گا وگرنہ مشہور ہو جائے گا۔ جب اللہ رب العالمین نے اسے مشہور نہیں کرنا چاہا تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ وگرنہ تو پھر وہ مشہور ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے خدائی اہتمام ہو جاتا ہے۔ جو بندہ شہرت کی خاطر اپنے مذہب کو انوالو کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ اس کو شہرت کے ساتھ ذلیل کرے گا۔ یہ دیکھو مولانا جو کہا کرتے تھے کہ میری گفتگو کی تو کیا مثال ہی نہیں ہے کہیں، یہ ہے سخی، یہ ہے فلانا، تو علی سبیل شہرت اللہ رب العالمین اسے قیامت میں لوگوں کے سامنے ذلیل فرمائے گا۔ اچھا، میں اب والدین کے فوت ہونے کے بعد جلدی سے 1 پھر 2 پھر 3 روایات آپ کے سامنے لے آؤں۔ رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو وہ ہر جمعے کو ان کی زیارت کرنے کے لیے قبرستان چلا جاتا ہے، ان کی زیارت کے لیے قبرستان چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو جانے والا ہے اس کی دعا سے اللہ صاحب قبر کو تو فائدہ دے گا ہی دے گا، لیکن کم از کم یہ بات ہے کہ جب یہ اپنے ابا کی یا اپنی اماں کی قبر پر جائے گا نا تو ہر جانے پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما رہا ہوتا ہے، لکھ دو یہ نیک ہو گیا ہے، اگلے جمعے گیا تو لکھ دو یہ اور نیک ہو گیا ہے، اگلے جمعے گیا تو لکھ دو یہ اور نیک ہو گیا ہے، اگلے جمعے گیا تو لکھ دو یہ اور نیک ہو گیا ہے۔ چلو یار اس سینس میں نہیں تو اس سینس میں ہی سمجھو نا کہ اہل قبور کے پاس جانے سے کچھ تو مل ہی جاتا ہے، اس سینس میں نہ صحیح، اور جس سینس میں وہ مغالطہ دینے والے مغالطہ دیتے ہیں کہ مانگ کے دکھانا روٹیاں، اس قبرستان اس قبر والے سے روٹیاں مانگنا، ایک مرغا مانگنا، چلو اللہ کا بھی مہربانی کرنا چاہے تو وہ بھی ہو ہی جاتا ہے، لیکن کم از کم رسول اللہ کی بیان پر تو آپ اعتماد کرو نا، اس سینس میں ہی کم از کم سمجھ لو کہ اہل قبر اگر تمہارا باپ بھی ہو نا، تمہاری ماں بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس جانے سے بھی ہر بار فیصلہ بڑھ رہا ہوتا ہے، یہ نیک ہو رہا ہے، نیک ہو رہا ہے، نیک ہو رہا ہے، نیک ہو رہا ہے، ہر بار تیری نیکی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے پھر خاص کر کے اس بچے کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو زندگی میں نافرمان تھا والدین کا،
زندگی میں نافرمان تھا والدین کا، تو اس کے لیے بھی یہ آپشن ہے کہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے استغفار خوب کرے، کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اے میرے اللہ انہیں معاف کر دے، اے اللہ انہیں بخش دے۔ تو مرنے کے بعد والی یہ جو روحانی خدمت ہے، اللہ پاک اس کے نتیجے میں اس بچے کی نافرمانی والی جو کالک اور سیاہی ہوتی ہے وہ ختم فرما دیتا ہے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا حکم جو ابھی تک میں نے آپ کو نہیں سنایا، جو تمہارے والدین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، گہرا تعلق، ایک ایسا حکم نیک بچوں خاص کر کے سننا، اللہ آپ کو توفیق بھی عطا فرما دے۔ ہم سب انسان زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ لین دین کرتے رہتے ہیں، ہماری رنگ برنگی ڈیلنگز ہوتی ہیں، کسی کا پیسہ دینا ہوتا ہے، کسی کا لینا ہوتا ہے، تو ہر انسان ایسا ہوتا ہے، تو میں بھی ایسا ہوں، آپ بھی ایسے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب اللہ کے ہاں تشریف لے کر گئے تھے، جو آپ کی زرہ مبارک تھی آپ کی، وہ گروی پڑی ہوئی تھی۔ یہ آپ کے جو اختیاری فقر تھا اس کے نتائج اور بقیہ جات میں سے یہ ایک شان تھی، اس اختیاری فقر کے نتائج میں یہ ایک شان تھی کہ آپ کی مبارک زرہ بھی وہ گروی پڑی ہوئی تھی۔ معنی یہ تھا کہ آپ زندگی بھر کبھی اتنا سرمایہ جمع نہ کیا آپ نے کہ میں وہ دے کر گرہ ہی چھڑوا لوں، وہ گروی رکھی ہوئی زرہ ہی چھڑوا لوں، اتنا بھی مال آپ نے جمع نہ کیا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مر جاتا ہے اور اس پر قرض ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک صحابی فوت ہوئے تھے تو انہیں جنازے کے لیے پیش کیا گیا تھا، تو حضور نے پوچھا نہیں تھا کہ اس نے کسی کا کوئی قرضہ تو نہیں دینا۔ سبحان اللہ۔ بس یہ حدیث میں نے کہنی بھی تھی، یہ میری مجبوری تھی، میں نے کہہ دی، کہنی بھی تھی اور پھر میں نے کہہ دی۔ تو فرمایا کہ جس کے والدین فوت ہو جائیں، تو بچہ زندگی میں نافرمان تھا تو ایک راستہ اور بھی ہے، ایک راستہ اور بھی ہے۔ حضور کیا؟ میں کہ والدین میں سے کوئی ایک مقروض تھا اور مر گیا، مقروض تھا اور مر گیا، اور بچہ زندگی میں نافرمان رہا، اگر کہیں یہ اپنے والدین کی طرف سے قرضہ اتار دے نا، اگر کہیں یہ اپنے والدین کی طرف سے قرضہ اتار دے تو اور ان کے لیے استغفار کرے، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی وہی جزا عطا فرما دیتا ہے، اس کو وہی جزا عطا فرما دیتا ہے۔ یا قرضہ اتارنے میں میرے دوستوں میں اسپیشل ریکویسٹ کروں گا، ویری ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ قرضہ اتارنے میں اپنا اور اپنے والدین کا خاص خیال رکھنا۔ یہ قرضہ اتنی خطرناک ہے جائز، لیکن اگر بندہ دیے بغیر فوت ہو جائے، اگر پیچھے کچھ چھوڑا ہوا ہے تب بھی چلیں، گزارا چلتا ہے، لیکن اگر پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوا تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کی وہ حدیث جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے اشارہ دیا، حضور پاک علیہ السلام نے یہ سوال کیا، فرسٹ آف آل اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا؟ حالانکہ اور تھوڑے جرم تھے، حضور پوچھ رہے تھے کہ اس نے جھوٹ تو نہیں بولا ہوا؟ اگر بولا ہے تو میں نماز نہیں پڑھتا اس کی، اگر نہیں بولا تو پھر میں پڑھتا ہوں۔ اس نے کچھ نمازیں تو نہیں چھوڑی ہوئی؟ اگر تو نہیں چھوڑی ہوئی پھر میں جنازہ پڑھتا ہوں، اور اگر چھوڑی ہوئی ہیں تو یہ گناہ گار ہے، میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ کوئی بھی گناہ ہو سکتا تھا، لیکن حضور رحمت عالم نے کسی اور گناہ کو نہ کھنگالا، اور میں اس نے قرضہ دینا کسی کا یا نہیں؟ کہا حضور دینا ہے۔ میں پھر تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ تو پھر اس سے احساس ہوا کہ یہ قرضوں کی ادائیگی، اوروں کے حقوق کی ادائیگی، جملہ بدلیے، اوروں کے حقوق کی ادائیگی، جو مالی حقوق تم پر چڑھے ہوئے ہیں میرے بھائی، یہ میں نے چلاکی سے پیسہ مار لیا اس کا، یہ کوئی کامیابی کا عنوان نہیں ہے، یہ چند دنوں کی خوشی ہے، میں نے اس کا پیسہ ہڑپ کر لیا، اب لے کر دکھائے نا مجھ سے، میں نے بھی ایسی چال چلی ہے۔ یہ سارے رنگ برنگے جملے، ان کا وزن ہی کوئی نہیں ہے مذہب میں، کالے ہیں، ان میں بدبو ہے، اور تمہاری قبر کی آگ اور شعلے ان جملوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا لے کر دبا جانا اور بعد میں فخر کرنا، اب لے کر دکھائے نا، لے کر آئیں بائیں دائیں ہو جانا۔ ایک بندے کا قرض قبر برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر میں کسی حکومت کے ایوان میں بیٹھ کر کے آج یہ درس دے رہا ہوتا تو میں کہتا حکمرانوں بے شرمو، شرم کرو، تمہارے ذمہ پوری قوم کا بوجھ ہے، میں کہہ دیتا۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ میری آواز جو اسی مسجد میں ہے، جو حکمران ہے وہ ادھر ہے نہیں ہے، جو ہیں وہ حکمران نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بندے کا بوجھ، میں پھر وہ 4-5 مہینے پہلے والی وہ روایت آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ یاد ہے ملا علی قاری کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا، ایک صاحب نظر فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد دوسرے صاحب نظر نے جب دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہا سب کلیئر ہے، ایک سوئی نے مجھے پھنسا دی ہے، سب کلیئر ہو گیا، ایک سوئی نے مجھے پھنسا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا استعارتها ولم اردها قبل الموت، وہ میں نے سوئی کسی سے ادھار مانگ لی تھی، مرنے سے پہلے دے نہیں سکا، اس سوئی کی وجہ سے ابھی تک میرا حساب لٹکا ہوا ہے۔ تو اگر سوئی ہے، اگر وہ بھی لٹکا دیتی ہے بندے کو، تو میرے بھائی مارو گولی ان کو، جن کا عنوان قائم کرنے سے ہی وہ محفل بے رنگ ہو جائے۔ آپ سے میں کہنا چاہوں گا میرے بھائی، کسی کا بوجھ اپنے سر پر لے کر مت مرنا۔ تو تمہارا باپ اگر مر گیا ہے، تمہاری ماں اگر مر گئی ہے، تو سمجھو بہت ہیوی بوجھ ہے ان کے ذمے، قرض والا۔ اسی لیے
اسی لیے کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جائیداد کیا ہوتی ہے، وراثت کیا ہوتی ہے؟ وہ ترکہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سوچا جو باپ چھوڑ کر مر گیا اس کا نام ترکہ ہے؟ جی نہیں، جی نہیں. ترکہ کسے کہتے ہیں؟ ترکہ نمبر 4 والی چیز ہے. ترکہ نمبر 4 والی چیز ہے. مذہب نے کہا اکبر مر گیا تو اس کے مال سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو، پھر مال اگر بچ جائے تو پھر سب سے پہلے قرضے اتارو، پھر بھی اگر مال بچ جائے، اگر اس نے وصیت کی ہوئی ہے تو وصیت نافذ کرو، پھر جو مال بچا وہ وراثت ہے، وہ ترکہ ہے. نمبر 4 پر جو مال بچا وہ تمہارا بنتا ہے. مذہب اس بات کی اہمیت کو جانتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام اس بات کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ اوروں کا پیسہ اپنے ذمہ لے کر مر جانے والا، یہ اللہ تعالیٰ بچائے قبر اس کی دوزخی ہے، یہ کم درجہ کوئی نظر نہیں آتا ہے. تو واپس آ جائیے، اہمیت کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بتانا چاہا، جو گھروں میں خاص کر کے بڑے بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ فرینڈشپ قائم کیا کرو، کچھ نہ کچھ ان سے لین دین ڈیلنگز کے معاملات کبھی آپس میں ڈسکس کرتے رہا کرو، تاکہ پتہ تو آپ کو ہو میرے والد صاحب کا کس کے ساتھ کیا لین دین ہے. اور والدین بھی ذرا کچھ کر لیں ایسا، کسی کو تو اپنا رازدان بنا لیں کہ بچے میں نے اس کا یہ دینا ہے، اس سے یہ لینا ہے. چلو جس سے لینا ہے وہ اتنی خطرناک کہانی نہیں، اس پر عذاب نہیں ہے، جس کا دینا ہے یہ عنوان پریشان کن ہے. تو جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں بیٹے تو یا اسی لیے تو مذہب نے ایک اور آپشن دیا، ایک اور آپشن. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے 3 دن تک اجازت ہے، زیادہ نہیں، صرف 3 دن تک اجازت ہے. 3 دن تک اجازت ہے کہ بندہ رات کو یوں سوئے کہ اس نے اپنی وصیت ابھی تک نہیں لکھی کہ میں نے کس کا کیا دینا ہے، کس کا کیا لینا ہے. 4تھا دن ہو گیا تو اب یہ غلط کام کر رہا ہے. 3 دن تک اجازت، 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں. مانا یہ تھا کہ جس کا جو دینا ہے یا جس سے جو لینا ہے تو اس کا وصیت نامہ ڈیلی ویجز پر اپنا تیار کیا جا سکتا ہے. ویسے تو آپ کی ڈائریاں ہوتی ہیں تو اس ڈائری کے اندر اپنی قبر کا بھی تو ایک خانہ بنا لینا، کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے کہ ان امور پر میری قبر کی بچت ہے اور ان امور پر میری قبر کی بربادی ہے. تو اپنی ڈائریوں میں ایک پیج یا ایک چیپٹر یا ایک چند اوراق کا مجموعہ اس عنوان پر قائم کر لینا. ارشاد گرامی ہوا کہ اگر والدین پر قرض ہو تو اس قرض کو اتارنے کا اہتمام کرنا. امام بہقی نے اس روایت کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ میرے محمد بن منقدر فرمایا کرتے تھے کہ میرے ابا جان رات چھت پر گزارا کرتے تھے. وجہ یہ تھی کہ جو میری دادی جان تھی وہ رات کو چھت پر سونے کی ان کی عادت تھی. محمد بن منقدر فرماتے ہیں ہمارے پنجاب میں چلے جاؤ تو اب بھی چھتوں پر سونے کا رواج ہے. یہ راولپنڈی پٹھارے میں نے کم دیکھا، لیکن ہمارے پنجابوں کے اندر اب بھی وہ رات کو کھلے ویڑوں میں صحنوں میں سونا اور تازہ ہوائیں لگیں یا پھر چھتوں پر چڑھ جانا گرمیوں میں خاص کر کے، یہ سسٹم ہمارے پنجاب میں تو ہے. ادھر میں نے بہت کم دیکھا یا پھر دیکھا ہی نہیں. تو میری محمد بن منقدر فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب رات کو چھت پر سویا کرتے تھے اپنی اماں جان کے پاس، یعنی میری دادی جان کے پاس، اور جو میرے چچا جان تھے وہ ساری رات مصلے پر گزارا کرتے تھے. تو ایک دن میں نے دونوں کی باتیں سنی تو ایک جملہ میں نے ابا جان کا سن لیا. میرے ابا جان اپنے بھائی سے کہہ رہے تھے ہر رات تو عبادت پوری رات بھر جاگ کر کرتا ہے نا، اور میں ہر رات اپنی اماں کے پاس ہوتا ہوں تاکہ ان کی کوئی حاجت ہے تو پوری کروں، پانی ہے تو پلاؤں، پاؤں دبانے ہیں تو پاؤں دبا دوں، ان کی ٹانگیں دبا دوں. تو ساری رات عبادت کرتا ہے اور میں ساری رات میں جتنا اللہ چاہتا ہے اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں. اگر تو کہیں میرے ساتھ سودا کرنا چاہے کہ اے محمد بن منقدر تو میری ساری عبادت لے لے اور وہ رات جو ماں کے پاؤں دباتا رہا وہ مجھے دے دے، تو میں کہوں گا چل ہٹ، میں یہ سودا نہیں کرتا، چل ہٹ جا یہاں سے، میں یہ سودا نہیں کرتا. یہ خدمت خلق میری جان، یہ خدمت خلق اتنی اونچی شے ہے، اتنی اونچی شے ہے، اور جس کی خدمت کی جائے اگر اپنے مقام پر وہ بندہ خود صاحب منصب ہو، اگر وہ بندہ خود صاحب منصب ہو تو پھر تو اس خدمت خلق کا تو مقام ہی کیا ہے. مجھے روایت یاد پڑ گئی. ایک دن حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ ایک پلڑا یہ ایک پلڑا یہ، اس میں بھی کچھ ڈالو اس میں بھی کچھ ڈالو. عمر کیا ڈالنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ ابو بکر نے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وہ جو ہجرت کی رات غار ثور میں قیام فرمایا اور حضور کا سر ناز ان کی جھولی میں تھا، بس اتنا سا دورانیہ، وہ جتنا بھی ٹائم بنتا ہے اتنا سا ٹائم جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا سر ناز ابو بکر کی جھولی میں تھا، اگر وہ کام ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسری طرف عمر کی زندگی بھر کی عبادت دوسرے پلڑے میں ڈال دی جائے، تو میں ریکویسٹ کروں گا ابو بکر وہ رات کے چند پل مجھے دے دے، میری زندگی کی عبادت تو لے لے.
زندگی بھر کی عبادت لے لے، میاں خدمت خلق عام انسانوں کی بھی بڑی اونچی شے ہے، اور کسی صاحب منصب کی اللہ اکبر اللہ اکبر، منصب سے مراد مذہب کا منصب ہوتا ہے، مذہب سے جو صاحب منصب ہو اور اللہ کے ہاں معزز ہو، یہ مذہبی مناصب ہوتے ہیں جن کی اللہ کے ہاں بڑی عزت اور بڑی آبرو ہوا کرتی ہے۔ پھر میرا وقت ختم ہو گیا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔